دور جہاں نیشنل ٹی وی چینلز، یوٹیوب، نیٹفلکس اور پرائم جیسی اسٹریمنگ سروسز کا راج ہے، جہاں مسلسل ہمارے دیکھنے کے انداز بدلتے جا رہے ہیں، مگر ایک چیز ہمیشہ برقرار رہتی ہے اور وہ ہے ہماری محبت کی کہانیوں سے وابستگی۔ نسلوں سے محبت اور قربت کا تصور ہمارے اجتماعی شعور میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خاص طور پر خواتین ٹی وی دیکھنے والی بڑی تعداد میں شامل ہوتی ہیں اور انہیں ہمیشہ محبت، جذبات اور تعلقات پر مبنی کہانیاں پسند آتی ہیں۔ لیکن ٹی وی پر قربت کی تصویر کشی میں ایک پریشان کن رجحان نظر آتا ہے۔ ڈرامے اکثر یہی دکھاتے ہیں کہ رومانوی تعلقات صرف نوجوان جوڑوں کے درمیان ہی پنپ سکتے ہیں، جو عموماً 20 یا 30 سال کی عمر میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہانیوں میں تعلقات کو بے رنگ، جذبات سے عاری اور روزمرہ کی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا دکھایا جاتا ہے، گویا محبت اور قربت صرف جوانی تک محدود ہے۔ حیران کن طور پر ہم بحیثیت ناظرین اس یک طرفہ تصور کو قبول کر چکے ہیں اور شاذ و نادر ہی اسے چیلنج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی کہانی روایتی ڈگر سے ہٹ کر کوئی نیا بامعنی زاویہ پیش کرتی ہے تو وہ ہمیں چونکا دیتی ہے۔ ایسا ہی ایک منفرد اور دلرانہ ڈرامہ تن من نیلو نیل ہے، جو مشہور سلطانہ صدیقی پروڈکشنز کا شاہکار ہے، جسے باصلاحیت مصنف مصطفیٰ افریدی نے تحریر کیا ہے اور سیفی حسن نے ہدایات دی۔ یہ ڈرامہ نہ صرف روایتی تصورات کو چیلنج کرتا ہے بلکہ محبت کا ایسا پہلو دکھاتا ہے جو عمر کی قید سے آزاد ہے اور ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر بامعنی تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ جب تن من نیلو نیل شروع ہوا تو سب رابی اور سونو کی محبت کی کہانی میں محو تھے، لیکن پہلے ہی قسط کے آخر میں کہانی کا رخ اچانک مون اور پھر با قیصر کی جانب مڑ گیا۔ تیسرے قسط تک پہنچتے پہنچتے ہم احسان کے چھپے راز میں الجھ چکے تھے۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی، مہناز اور احسان کا رشتہ مزید دلچسپ ہوتا گیا، جس نے ہمیں یہ جاننے پر مجبور کر دیا کہ احسان اور فرح کے درمیان کیا بیت چکی ہے۔ دوسری جانب مون کا کیس آگے بڑھ رہا تھا اور کامی ایک خاموش مگر مضبوط موجودگی کے ساتھ نمایاں ہوتا جا رہا تھا، جو بالآخر راؤ کاشف کے لرزہ خیز قتل پر منتج ہوا۔ ان تمام پیچیدگیوں اور حیران کن موڑ کے بعد ہم صرف ایک ہی چیز جاننا چاہتے تھے کہ یہ سب کیسے ختم ہوگا، اور جب آخری قسط نشر ہوئی تو اس نے کچھ ایسا دیا جس کی ہم نے کبھی توقع نہیں کی تھی، مگر جب ہم نے اسے دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ بالکل وہی تھا جو ہمارے معاشرے کو درکار تھا۔ ہم ٹی وی کا سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دینے والا ڈرامہ سیریل تن من نیلو نیل ایک المناک اور دل اندوز انجام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیفی حسن کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے میں سحر خان اور شجاع اسد نے مرکزی کردار نبھائے ہیں۔ جہاں اس ڈرامے کا آغاز ایک عام روایتی انداز اور متوقع رومانس سے شروع ہوتا ہے، وہیں جلد ہی کہانی ایک انتباہی پیغام میں تبدیل ہو جاتی ہے، جو ایک بھیانک ہجوم کے تشدد پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے المناک انجام کو ناظرین نے بے حد سراہا، کیونکہ یہ موجودہ ڈیجیٹل دور میں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غلط فہمیوں کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ سحر خان نے رابی کا ایک نوجوان سوشل میڈیا انفلوئنسر کا کردار ادا کیا، جبکہ اداکار شجاع اسد نے سونو ڈینجر کا کردار نبھایا۔ دیگر نمایاں کرداروں میں نادیہ افغان شامل ہیں، جو ایک درمیانی عمر کی گھریلو خاتون کا کردار ادا کر رہی ہیں اور اپنی ازدواجی زندگی میں قربت کے نئے معنی تلاش کر رہی ہیں۔ علی عمار نے مون کا کردار ادا کیا ہے، جو کہ مردوں کے خلاف جنسی تشدد جیسے کم زیر بحث آنے والے موضوعات کو اجاگر کرتا ہے۔ کاسٹ میں نعمان مسعود، محمد عثمان جاوید، حسیب خان، لیلا زبیری اور تنویر حسین بھی شامل ہیں۔ ڈرامے میں محبت، معاشرتی تجزیے اور بے قابو انتہا پسندی کے نتائج جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ پاکستانی معاشرے کے ان تاریک پہلوؤں کو بھی نمایاں کرتا ہے جہاں غلط معلومات تابع نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ کہانی میں دو محبت کی کہانیاں دکھائی گئی ہیں، ایک جدید ڈیجیٹل دور کی اور دوسری ماضی کی محبت کی یادوں میں بسی ہوئی۔ یہ دوہری کہانی جدید اور روایتی محبت کے درمیان ایک دلچسپ موازنہ پیش کرتی ہے۔ آخری قسط میں رابی اور سونو کو ان کے اہل خانہ سمیت ایک مشتعل ہجوم غلط فہمیوں اور مذہبی تنازعات کی بنا پر بے رحمی سے قتل کر دیتا ہے۔ یہ المناک اختتام حقیقی زندگی میں پیش آنے والے ہجوم کے تشدد اور معاشرتی عدم برداشت کے واقعات کی عکاسی کرتا ہے۔ ڈرامے کی تخلیق کاروں نے ان حساس موضوعات کو بڑی مہارت سے پیش کیا ہے تاکہ ناظرین کو ہجوم کے تشدد سے متعلق حقیقی زندگی کے واقعات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ تن من نیلو نیل بہت مؤثر انداز میں یہ پیغام دیتا ہے کہ پدرشاہی نظام نہ صرف خواتین کی آزادی، حقوق اور انتخاب کو دباتا ہے بلکہ مردوں کی خواہشات اور خوابوں کو بھی کچل دیتا ہے۔ دونوں صنفیں اس صدیوں پرانی پدرشاہی جکڑ بندی کی شکار ہیں، جو مذہب، روایات اور ثقافتی اصولوں کے لبادے میں پروان چڑھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ زہریلی روایات نسل در نسل منتقل ہو رہی ہیں، جس کے اثرات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا یہ حیران کو نہیں ہے کہ تن من نیلو نیل میں نعمان مسعود کے کردار کو اپنی پسند کا شریک حیات چننے کا حق نہیں دیا گیا اور وہ خاندانی دباؤ کے باعث ایک خاموش اور خالی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وقت گزارنے کے لیے محض خاموشی میں ڈوبا رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ دو غیر متوقع کردار ایک راہ نکالتے ہیں جہاں پہلا قدم نادیہ
افغان کا کردار اٹھاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر کمزور کردار کی عورتوں سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تن من نیلو نیل اس دقیانوسی سوچ کو توڑتا ہے اور اس سے بھی 2 قدم آگے جا کر دکھاتا ہے کہ نہ صرف ایک عورت اپنی قربت اور محبت کی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے بلکہ کسی بھی عمر میں اس کا حق رکھتی ہے۔ محبت چاہے جانے، سراہے جانے اور اپنائے جانے کی خواہش انسان کی بنیادی ضرورت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نادیہ افغان اور نعمان مسعود تن من نیلو نیل کے مرکزی کردار نہیں ہیں، لیکن صرف 4 منٹ کی اسکرین ٹائم میں انہوں نے درمیانی عمر کے جوڑے کی محبت کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ ناظرین اس قربت کو سب سے زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ درمیانی عمر کے افراد بھی جذبات، احساسات، خواہشات اور محبت کی تڑپ رکھتے ہیں۔ ان کی کہانیوں کو بھی مرکزی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ رابی نے کبھی زبان سے سونو سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا جو کہ سونو سننا چاہتا تھا اور رابی کہنا چاہتی تھی، اور اس کے باوجود کہ سونو اور رابی کو کبھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ سونو کے والد کا قتل رابی کے والد نے کیا تھا، اور اس کے باوجود کہ مون اپنی زندگی کے آخری لمحے تک رقص نہ کر سکا۔ اختتام اتنا طاقتور، بامعنی اور مکمل تھا کہ یہ بالکل درست محسوس ہوا۔ اس نے ہمیں ایک گہری سوچ دی، ایک ایسی سوچ جو آخری منظر کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں بسی رہی۔ اس ڈرامے کے اس سین کا بھی خوب تذکرہ کیا جا رہا ہے جس میں ڈرامے کا ہیرو ڈانس کر رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ایک گنبد دکھائی دے رہا ہے۔ ویلن نے ہیرو کی اس بے احتیاطی کو ایشو بنا کر ہیرو کے خلاف ہجوم اکٹھا کر لیا۔ آخری قسط میں شری لنکن مینیجر کی خبر دکھا کر اس طرف بھی اشارہ دیا گیا۔ تن من نیلو نیل کی اس آخری قسط کے بعد ناظرین اس کی بے باک کہانی کو مسلسل سراہ رہے ہیں۔ اس ڈرامے نے ایک ایسا پیغام دیا جو دلوں میں گونجتا ہے بغیر کسی خطیبانہ انداز یا زبردستی کے۔ یہ ہمارے معاشرے کے سامنے ایک آئینہ لے آیا ہے۔ یہ دکھایا کہ بھیڑ چال کی نفسیات کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، کہ کیسے لوگ بغیر سوچے سمجھے کسی مہم کا حصہ بن جاتے ہیں اور کیسے مذہب کو ہتھیار بنا کر عوام کو جذباتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسا اختتام تھا جس نے ہم سب کو بے زبان کر دیا، ایسے جذبات میں مبتلا کر دیا جو کبھی سوچے بھی نہ تھے، اور مجبور کر دیا کہ ہم سوچیں، سوال کریں اور کہانی کے گہرے معنوں پر غور کریں۔ ڈرامے پر ہونے والے تبصروں کی بات کریں تو ناظرین کا کہنا ہے کہ ڈرامہ دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا ہے۔ مصنف مصطفیٰ افریدی کو خراج تحسین جنہوں نے اس قدر دل دہلا دینے والے مسائل کو اجاگر کیا، نہ کہ روایتی محبت کے مثلث اور غیر حقیقی کہانیوں کی طرح۔ یہ بھی کہا گیا کہ مجھے پسند آیا کہ اس پروجیکٹ نے حقیقت پسندانہ رویہ برقرار رکھا، چاہے وہ متاثر افراد کی بے بسی کی عکاسی ہو یا قانون نافذ کرنے والے اداروں اور معاشرے کا رویہ۔ ڈرامے کے آخری مناظر میں دکھائے گئے ہجوم کے تشدد پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک اور صارف نے حقیقی زندگی کے خوفناک واقعات کے ساتھ اس کا موازنہ کیا، جس نے اس کی کہانی کو اور بھی زیادہ بھیانک بنا دیا۔ کچھ ناظرین نے ڈرامے کے اثر انگیز اختتام کو سراہنے کے ساتھ ساتھ اس المیے پر افسوس کا اظہار بھی کیا جو ان کے پسندیدہ کرداروں پر ٹوٹا۔ کچھ ناظرین نے ڈرامے پر تنقید بھی کی اور کہا کہ کاش ہجوم کے تشدد کا منظر مزید شدید ہوتا، جہاں متاثرین کی بے بسی اور ہجوم کی بربریت کو مزید واضح کیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ المیہ ہمارے اجتماعی یادداشت میں اس قدر گہرا نقش ہو جاتا کہ اگلی بار ہم ایسے انجام کو آسانی سے بھانپ سکتے۔ ایک صارف نے یہ بھی لکھا کہ آخرکار ایک ایسی کہانی سنانے کا شکریہ جو بہت پہلے سنائی جانی چاہیے تھی۔